صافیہ ہوگا سارے حضرت بیٹھ جائیں۔ دوستان گرامی الحمدللہ آپ تمام احباب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج کی یہ عظیم الشان محفل تحفظ ختم نبوت کانفرنس و عرس اعلیٰ حضرت درسگاہ محمدیہ عزر علوم نوری جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے اور اب اس بابرکت محفل کے آخری مراحل ہیں، اور یہ بابرکت محفل میں آخر میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جمعیت علماء پاکستان نورانی کے کارکنان عہدیداران جناب رانا معین سعیدی کرنالی صاحب، صدر تحصیل شجاباد حبیب الرحمان مہروی صاحب، جنرل سیکرٹری تحصیل شجاباد، وزیر احمد نورانی صاحب، حاجی کامران بھٹی صاحب، محمد عابد حسین نقیبی صاحب، راؤ محمد ندیم صاحب، حافظ محمد شیراز حیدری صاحب، اور ان تمام کارکنان کی سرپرستی جو حضرات فرما رہے تھے، میری مراد جناب حاجی عاشق علی خان قادری صاحب، جناب حافظ محمد عرفان خان قادری صاحب، اور میرے برادر اکبر صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طارق اقبال خان ازری صاحب، اور دیگر رفقاء ان کے جنہوں نے آج کی اس بابرکت محفل تحفظ ختم نبوت کانفرنس اور عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا، تمام حضرات کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بابرکت محفل میں ایک عدد عمرہ کی ٹکٹ بذریعہ قراندازی رکھی گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے یا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک خوش نصیب آج مدینے کا مسافر بن جائے، اور ہم سب اس کی جھولی میں اپنی التجائیں ڈال دیں گے، اپنی مناجات ڈال دیں گے کہ پہنچنا در پر تو کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں۔ تو دوستان گرامی ایک عمرے کا ٹکٹ تو ملے گا، ایک خوش نصیب تو آج مدینے جائے، باقی جو رہ جائیں گے ان کے لیے اس جمعیت علماء پاکستان تحصیل شجاباد کے رہنما حاجی کامران بھٹی صاحب کی اپنی ٹریول ایجنسی ہے، پہلے 4 قافلے یہ مدینہ شریف کی طرف روانہ کر چکے ہیں کامیابی کے ساتھ الحمدللہ۔ اس وقت 5ویں قافلے کی تیاری جاری ہے، یہ 10 نومبر کو تقریباً اس کی روانگی ہوگی۔ جو حضرات جانے کے لیے خواہش رکھتے ہیں وہ حاجی کامران بھٹی صاحب کی ٹریول ایجنسی ہے، جلال پور روڈ پر کھانے والا اڈا کے قریب، وہاں تشریف لے جا کر ان سے معلومات لے کر مناسب ریٹ میں مدینے کے مسافر بن سکتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ہماری جماعت کی عظیم مذہبی روحانی سیاسی سماجی شخصیت محترم مقام عزت مآب عظیم ولی کامل کے عظیم صاحب جگر گوشہ حضرت غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ مولانا پیر سید حامد سعید کاظمی دعوت برکاتہم العالیہ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آپ کی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں اس ادارہ میں اس پروگرام میں تشریف آوری پر اپنی پوری کابینہ کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، ہم سب کو زیارت کا موقع دیا۔ تو دوستان گرامی اب وقت بھی کافی بیت چکا، حضرت بھی ایک لمبے سفر سے تشریف لا رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل ہو، بس آپ ان کے استقبال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند فرمائیے۔ اور بار بار میں عرض کر چکا کہ رکنیت سازی کا کیمپ یہاں موجود ہے درسگاہ محمدیہ عزر العلوم کے برآمدہ میں۔ جو حضرات اب تک محروم رہ گئی ہیں رکنیت سازی میں یا دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ میں رکن بن جاؤں، وہ حضرات وہاں تشریف لے جا کر رکنیت سازی کی اس مہم میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ نعرہ بلند کیجئے اور بلا تاخیر حضرت کا خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کوشش کیجئے، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کرنا ہے اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، کیونکہ یہ ختم نبوت کی محفل ہے اور ہم سنی ہی ختم نبوت کے محافظ ہمیشہ سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
جوش حضور غزالی زبان علامہ پیر سید حامد سے سعادت نالوی دامت برکات العالیہ کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، جمعیت علماء پاکستان اور دیگر اہل سنت کی تنظیموں کے عہدیداران و اراکین اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آدھی رات بیت چکی، آپ حضرات بھی انتظار کی کلفت سے عاجز آئے بیٹھے ہیں۔ یقیناً تھکاوٹ سے اعصاب بھی کشیدہ ہے، نیند کی دیوی نے آنکھوں میں ڈیرے بھی ڈالے ہوں گے، بستر کی لذت بھی دامن کی ہوگی، کچھ مجبوریاں بھی اور کل کی مصروفیات کا ایک خمار بھی ذہن کو پراگندہ کرتا ہوگا۔ میں بہت معذرت خواہ، مجھے حاضری میں بہت تاخیر ہوئی، دیگر مصروفیات تو اپنی جگہ، صبح بھی یہاں مٹوٹ کی قریبی ہے آپ کے، وہاں پر ایک محفل کلخانی کی، اس میں حاضر ہوا، پھر مجھے رحیم یار خان جانا پڑا، ایک دوست کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ساتھی مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے تو فوت ہوئے نہیں تھے۔ دوستوں کا حق ہوتا ہے، وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہاں سے واپس آیا، پھر ایک اور جگہ دوست جن کو وعدہ کیا ہوا تھا، پھر اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہرحال یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تمام تر کلفت اور تمام تر دقت کے باوجود یہ خوبصورت محفل سجائے بیٹھے ہیں اور اس سعادتیں سمیٹ رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے۔ رب کائنات اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے اور اپنی پکڑ سے اور قہر و غضب سے محفوظ رکھے۔ آج کی یہ محفل جہاں اعلیٰ حضرت مجدد دین الملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہے، وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ بہت جاندار اور بہت شاندار خطابات ہوئے ہوں گے، ان میں کوئی پہلو بھی تشنہ تو نہیں چھوڑا گیا ہوگا، اور تکرار اور اعادے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ میں چند ایک مختصر باتیں ایسی بیان کرنے کی کوشش کروں جو میرا گمان غالب ہے کہ شاید ابھی وہ بیان کرنا ان کا ابھی باقی ہوگا۔ قرآن مجید میں ختم نبوت کے حوالے سے کتنے مقامات پر ہمارے لیے نشانیاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ علماء کرام نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بیان بھی کی ہوں گی،
لیکن کچھ مقامات احادیث اور قرآن میں ایسے بھی ہیں کہ بظاہر ان کا ختم نبوت سے رشتہ جڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ محو سفر تھے، اتفاق سے ایک پادری سے کچھ منازعے کی کیفیت ہو گئی اور اس نے کہا کہ جی آپ خامخواہ اپنے نبی آخر الزمان کا جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں اور ان کی عقیدت و محبت سے آپ سرشار اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں، جبکہ آپ کا جو قرآن ہے وہ کہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجا ان میں سے کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی قوم کی زبان میں ان سے محو کلام نہ ہوا، اس پر وحی بھی آتی تھی کہ اس کی قوم کی زبان میں۔ تو آپ اردو بولنے والے اور وہ جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ عربی بولنے والے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ آپ کے تو نبی نہیں تھے، آپ تو ان کی قوم کے ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ ان سے عقیدت محبت کا رشتہ رات جوڑتے رہے، لیکن قرآن کی موجودگی میں آپ کا وہ تعلق قائم ہی نہیں ہو پاتا۔ ابا جو قبلہ مسکرائے اور فرمایا کہ قرآن کی سمجھ صرف عربی جاننے سے آنی ہوتی تو ابو لہب ابو جہل تو کبھی کافر نہ رہتے۔ یہ جو سرکار کی غلامی سے آتی ہے تو آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ یہاں پر آیہ کریمہ میں بلسان قوم ہی، ان کی قوم کی زبان کی بات ہو رہی ہے، بلسان امت ہی نہیں آیا، بلسان امت ہی نہیں آیا۔ تو ہم آقا کریم کی قوم سے ہوں یا نہ ہوں لیکن سرکار کی امت میں ضرور ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ میں آتا ہے، اس پہ ذرا توجہ شاید نہ ہوئی ہو۔ جب قرآن مجید میں کفار کے اعتراضات کا ذکر ہوا کہ وہ کہنے لگے جی ایک بشر، ایک انسان وہ اللہ کا نبی ہو، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر ہم نے فرشتوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، لیکن چونکہ انسانوں میں بھیجنا تھا تو اس لیے ایک انسان کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی طرف بھیجا جائے پھر وہ انہی میں سے ہوں گے۔ تو بے شک انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے زمانے کے لیے نبی بن کے آتے تھے، تو بالکل صحیح۔ لیکن یارو میرے آقا کریم تو وہ ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، انہیں تو ساری مخلوق کی طرف، تمام خدائی کی طرف، تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور صرف رسول نہیں بلکہ رسول رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو میرے آقا کریم تو تمام کائنات کے لیے رسول رحمت ہے، زمینوں کے لیے، آسمانوں کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے، کہکشاؤں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں حیوانوں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، ہر ایک کے لیے، ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو اگر نبی انسانوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے تو انسان ہے، تو وہ نبی جو تمام کائنات کی طرف بھیجا جا رہا ہے، یارو اس کی شخصیت، اس کی ذات میں کوئی پہلو ایسا ہونا چاہیے جو تمام کائنات کے لیے قابل قبول ہو۔ بھئی انسانوں کے لیے، جب ورنہ تو قرآن کی دلیل بے معنی ہو جائے گی کہ ہم اگر فرشتوں کی طرف نبی بھیجتے تو وہ فرشتہ ہوتا، انسانوں کی طرف بھیجا ہے اس لیے انسان ہے۔ لیکن جب میرے آقا کریم تمام کائنات کے لیے ہیں تو بے شک وہ ایک بشر کے روپ میں تو ہے، انسان کی صورت میں تو ہے، لیکن چونکہ تمام کائنات کے لیے ہے تو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کریم کی ذات کا کوئی ایسا پہلو ہے، آپ کے اندر کوئی ایسا وصف ہے، کوئی ایسی خصوصیت ہے جو تمام کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے آقا کریم کی نورانیت ہے۔ کیونکہ اگر یہ نورانیت نہ ہو تو صرف بشریت ہی رہ جائے گی نا، تو پھر باقی مخلوق کے لیے میرے آقا کریم کی رسالت کا مفہوم متعین ہی نہیں ہوگا۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، اب میں ذرا ختم نبوت سے بھی اس کا لنک جوڑتا چلوں۔
بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو اس کی قوم کی زبان میں وحی بھیجی جاتی ہے اور وہ اپنی قوم کی زبان بولتا ہے. تو مرزا غلام احمد صاحب پر تو انگریزی زبان میں وحی آتی تھی، تو قرآن کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق پھر پتہ یہ چلا کہ ان کی قوم تو بہرحال انگریز کے نہیں تھے. انگریزی میں وہی شاید اس لیے آتی تھی کہ وہ انگریز بھیجتے تھے، اس لیے انگریزی میں وہی آتی ہوگی. لیکن مرزا غلام احمد پر انگریزی میں وہی یہ تو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں. تو یہ وہی بتا رہی ہے کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں، ورنہ قرآن کی روشنی کے اندر وہ وہی تو ان پر ان کی اپنی زبان میں، ان کی قوم کی زبان میں آنی چاہیے. حضرات مکرم، اسی طرح علماء جانتے ہیں کہ حدیث قرطاس جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان ایک تنازع کا سبب بنی رہتی ہے. اب عوام میں سے شاید لوگ نہ سمجھے ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو ذرا اختصار سے اس کا پس منظر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے ابھی مرض میں ہیں، جس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس مرض کی کیفیت میں آپ فرماتے ہیں ایتونی کے قرطاس، مجھے کاغذ لا کے دو نا، تاکہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز لکھ دوں جو تمہیں ہمیشہ گمراہ ہونے سے محفوظ کر دے. اب جب میرے آقا کریم نے فرمایا تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کی کہ آقا آپ تو ہم پر کرم فرما چکے، دین مکمل کر چکے، ہمیں کتاب الہی قرآن مجید عطا کر چکے، تو آپ گمراہی سے بچنے کا سب سامان فرما چکے ہیں. اب یہاں پر آج تک ہم سنیوں کو تانے سننے پڑتے ہیں شیعوں کی طرف سے کہ دیکھیں جی عمر فاروق نے مداخلت کر کے ٹانگ اڑا کے وہ چیزیں ہمیں لینے سے محروم کر دیا کہ جو ہمیں ہمیشہ گمراہی سے محفوظ کر دیتی. آقا کریم خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیزیں لکھ دوں جو تمہیں ہمیشہ گمراہی سے محفوظ رکھ سکے، اور عمر فاروق کی مداخلت کی وجہ سے وہ نہیں مل سکی. اب اس حدیث پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات علماء نے بہت دیے. ظاہر ہے کہ میں اس حدیث کو بنیاد بنا کر تو تقریر کو نہیں چلانا چاہتا، لیکن ایک آدھ بات ایسی بات کر دوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. دیکھیے اس ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جب لوگوں کی جیب کے اندر فاؤنٹین پین رکھے ہوئے ہوں، بال پوائنٹس ہوں، وہ جناب مارکرز ہوں، اور ان کی جیب کے اندر وہ نوٹ بکس بھی ہوں، اور جیسے کوئی کاغذ قلم مانگے فوراً قلم نکال کے پیش کر دیا اور جیب سے کوئی کاغذ بھی نکال کے پیش کر دیا. اس زمانے میں ایسی صورت تو نہیں تھی. وہ قلم دوات کاغذ ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتا تھا. صرف وہی لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کے بھی گھر میں محفوظ رکھے ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ پورٹیبل چیزیں، وہ ڈسپوزیبل چیزیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی اس وقت. تو جب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بھئی مجھے کاغذ دو میں تمہیں لکھ دوں، تو اب میرے آقا کریم اس وقت تشریف فرما ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور وہ متصل ہے، ملا ہوا ہے، دیوار سے دیوار ملی ہے خاتون جنت کے حجرے سے. اور یہ قلم دوات کاغذ یہ ہر ایک کے گھر میں نہیں، صرف پڑھے لکھے لوگوں کے گھر میں ہوتا تھا. اور مولانا کائنات علی مرتضیٰ تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ بھی آپ کا پڑھا لکھا ہونا وہ بھی ثابت ہے. تو اگر آپ غور کریں تو میرے آقا کریم کے فرمان کی تعمیل سب سے زیادہ آسانی سے یہ مولانا کائنات علی مرتضیٰ کر سکتے تھے نا، کیونکہ ان کا گھر قریب ترین ہے. تو وہ کوئی بات سنے بغیر فوراً بھئی 2 قدم پر ایک دیوار ہی کا فاصلہ ہے نا درمیان میں، تو 2 قدم پر وہ جناب گھر ہے تو گھر جاتے اور کاغذ قلم لا کے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. انہوں نے بھی کاغذ قلم پیش نہیں کیا. تو اگر کوئی اعتراض بنتا ہے تو وہ صرف عمر فاروق نہیں بنتا، مولانا کائنات علی مرتضیٰ پر بھی بنتا ہے. حضرات مکرم، اس کا جواب بہرحال علماء نے دیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو ہمیں ہمیشہ گمراہی سے محفوظ کر سکتی تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو دین مکمل نہیں ہو سکتا. اور اگر دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہستیاں جن کے آقا سامنے آقا کریم نے بات فرمائی اور انہوں نے کاغذ قلم پیش نہیں کیا، انہوں نے دراصل آقا کریم کی مراد سمجھ لی، آپ کا مفہوم سمجھ لیا، اور آپ نے جو بات امت کو سمجھانا چاہی وہ اسی طرح سمجھا دی کہ اب دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. اب کوئی تمہیں برگلائے نہیں کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز دے دوں جو تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے.
کوئی پیر فقیر، کوئی عالم، کوئی تمہیں اس طرح ورگلانے کی کوشش نہ کرے. دین مکمل ہو چکا، اب کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی. جو کچھ ہے وہ آقا کریم نے عطا فرما دی ہے. گویا یہ صحابہ کرام اور عمر فاروق اور مولائے کائنات یہ ختم نبوت کے پہرے دار کی حیثیت میں موجود ہے وہاں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی اور ایسی چیز جو دین کے اگر معذاللہ دین نامکمل ہے تو ظاہر ہے کہ دین کو مکمل کرنے کے لیے نبی آئے گا، کوئی غیر نبی تو نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی ختم نبوت کی حفاظت کا سامان ہو رہا ہے. حضرات مکرم، ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے، معجزہ نبی کی پہچان ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. سب میں سوچنے لگا کہ قرآن کا معجزہ ہونا ظاہر ہے مسلمان ہیں مانتے ہیں، لیکن قرآن کی معجزانہ شان کو منوانی پڑتی ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں، ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، بحث مباحثوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب قرآن کا معجزہ ہونا یہ ہم ثابت کر پاتے ہیں، لوگوں سے منواتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر یہ کہا جاتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب سے بڑا معجزہ تھا تو یہ بہت آسان بات تھی، سمجھنا بھی سمجھانا بھی. اگر یہ کہا جاتا کہ سورج کو الٹے پاؤں لوٹانا یہ سب سے بڑا معجزہ تھا. ماشاءاللہ آج کل جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے تو یہ سولر سسٹم یہ تمام تباہ ہو جاتا، اور یہ تو سولر سسٹم تباہ ہوتا تو اس کی وجہ سے یہ تمام کائنات کے اندر جو ٹائمنگ ہے اور یہ جو ایک سسٹم برپا ہے، یہ جو تمام چیزیں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہیں، یہ ڈسٹرب ہو جاتا اور ہر چیز ٹکرا جاتی اور فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی اور قیامت کا سمے ہوتا. یہ سب عقیدت و محبتوں کی تراشی ہوئی چیزیں ہیں. اور اسی طرح سورج کا الٹے پاؤں پھرانا یہ بھی قابل فہم نہیں ہے. یہ صرف عقیدت و محبتوں کی دنیا کے اندر باتیں مانی جا سکتی ہیں، لیکن سائنس کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں یہ چیزیں تسلیم نہیں کی جا سکتی. خیر اس پر تو بحث علیحدہ ہے، ورنہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب میرے آقا کریم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہو تو رب کائنات نے باقی تمام کائنات کو فریز کر دیا ہو؟ بھئی تباہی تو اس وقت ہوگی نا جب باقی کائنات اپنے سسٹم کے مطابق چل رہی ہو. تو جب یہ درمیان میں چاند 2 ٹکڑے ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی اور وہ سسٹم وہ ڈسٹرب ہوگا اور اس کی وجہ سے تباہی آئے گی. لیکن اگر رب کائنات تمام کائنات کو اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے وہ وہاں فریز کر دے، منجمد کر دے، روک دے، اور جب چاند دوبارہ اپنی اسی حالت میں واپس آئے پھر وہیں سے وہ سسٹم شروع ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت سے باہر کی چیز ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن پر آخر سب سے بڑا معجزہ قرار کیوں دیا؟ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کو معجزے ملے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تو کیا آج آپ کے پاس کسی ایسے شخص کا کوئی عطا پتہ موجود ہے جس کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کر کے دکھایا؟ نہیں. اگر باقی انبیاء کے جو معجزے ہیں ان کی کوئی نشانی آپ کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے ابالے تھے اس کا کچھ پتہ ہے؟ چلیے پکنک منانے ڈے آؤٹ کے لیے چلے وہاں پر بھی دیکھیں چشمے ابل رہے ہوں گے، کیا روح افزا مقام ہوگا؟ کچھ نہیں پتہ کہاں ہے. تمام انبیاء تشریف لائے، لیکن وہ جس قوم کے لیے، جس زمانے کے لیے، جس علاقے کے لیے وہ نبی بن کے آئے، اس زمانے، اس علاقے، اس قوم کے لوگوں نے ان معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جن کے نصیب میں کلمہ تھا، ایمان تھا، ان کو ہدایت مل گئی، اور جو باقی تھے وہ اسی طرح محروم کے محروم رہ گئے. تو ہر نبی جس قوم کے لیے، جس زمانے، جس علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، وہ معجزے اس قوم کے علاقے کے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے تھے، ان سے پوشیدہ نہیں تھے. لیکن جیسے جیسے وہ گزرا تو ظاہر ہے کہ وہ معجزے نگاہوں سے وہ دور ہو گئے. بے شک میرے آقا کریم نے پتھروں سے کلمہ تو پڑھوایا، لیکن وہ کلمہ پڑھتے ہوئے پتھر آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے تو کیے، لیکن 2 لخ چاند تو ہماری نگاہوں کے احاطے میں نہیں ہے. سورج کو الٹے پاؤں تو پھرایا، لیکن وہ ہمارے مشاہدے میں تو نہیں ہے. وہ باتوں کو پھاڑ کے تو دکھایا، لیکن یہ منظر ہم نے تو نہیں دیکھا. بے شک درختوں میرے آقا کریم کے بلاوے پر گھسٹتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، لیکن یہ منظر بھی ہمارے حافظے میں محفوظ نہیں ہے.
جس طرح باقی انبیاء کے معجزے وہ ناپید ہو گئے، اسی طرح وہ تمام معجزے ہمارے سامنے نہیں۔ یارو وہ باقی تمام نبی جس علاقے، جس زمانے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آئے، اس علاقے، اس زمانے، اس قوم میں وہ معجزے سامنے تھے۔ لیکن میرے آقا کریم کا اگر دور نبوت قیامت تک چلنا تھا تو کوئی ایک معجزہ تو ایسا چاہیے نا جو قیامت تک باقی رہے، کوئی ایک معجزہ تو ایسا چاہیے۔ ہم کافروں کو دعوت دیں کہ آؤ بھائی ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو، اور وہ کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے دین کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، تو آپ اپنے کوئی نبی کا معجزہ دکھائیں گے تو ہم کلمہ پڑھیں گے، تو ہم پھر قرآن ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور قرآن کی موزانہ شان منوانا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس آئے، مجھ سے کہنے لگے، ظاہر ہے کہ اب ہر ایک کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ان کو بھی کسی نے ورغلایا ہوگا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ کیسے ہے؟ ماشاءاللہ ان میں کچھ لٹریچر کے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ میں نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ دنیا کی اندر ہر زبان میں، بلکہ انہوں نے یہ دلیل دی، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے کہ اس کی مثال پیش کرنا ممکن نہیں، تو اس لیے ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ تو شیکسپیئر انگریزی زبان میں ایسا ماسٹر پیس ہے کہ اس کی مثال پیش کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح یونانی زبان میں ہومرس اوڈیسی کہا جاتا ہے کہ اس کی نظیر ممکن نہیں ہے۔ فارسی کے اندر ماشاءاللہ مثنوی مولانا روم اس کو دوسرا قرآن، فارسی کا قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نظیر لانا ممکن نہیں۔ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ کلام غالب اس جیسا کلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی ماسٹر پیس ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس یہ اپنے کلائمیکس پہ ہے، اپنے عروج میں ہے، اس جیسا کلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر عربی زبان میں قرآن کی نظیر لانا ممکن نہیں، اس لیے اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو انگریزی زبان میں شیکسپیئر کی مثال ممکن نہیں، تو اس بنیاد پر اس کو بھی ڈیوائن، اس کو بھی الہامی کتاب مان لینا چاہیے۔ ہومرس کی اوڈیسی کو بھی، کلام غالب کو بھی، اور جو مثنوی مولانا روم کو بھی پھر منزل من اللہ مان لینا چاہیے۔ تو میں نے ان کو جو جواب دیا وہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں۔ میں نے کہا کہ مثلا شیکسپیئر کی بات کر رہے ہیں، شیکسپیئر کو دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 450 سال ہو گئے۔ اچھا، ہمیں شیکسپیئر سمجھنے کی تو اہلیت نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریز بھی شیکسپیئر کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ باقاعدہ شیکسپیئر کو اسٹڈی نہ کریں اور یونیورسٹی کے اساتذہ سے مدد نہ لیں، اور جب تک وہ کتابیں نہ کھنگالیں اور جب تک لغت کا سہارا نہ لیں وہ شیکسپیئر کو نہیں پڑھ سکتے۔ 450 سال کے اندر زبان کا مزاج بدل گیا۔ وہ اس شیکسپیئر کو پڑھیں، اس کے اندر وہ الفاظ وہ نامانوس ہو گئے، متروک ہو گئے، فرسودہ ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کلام غالب تو بہت تازہ کلام ہے، وہ تو صرف 125 سال پہلے لکھا گیا، لیکن اس عرصے میں بھی آپ اس کا کلام اٹھا کے دیکھیے 20 الفاظ ایسے مل جائیں گے جو آج کی اردو میں نہیں بولے جاتے۔ تو دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے، 100-200 سال گزرے تو کتنے الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں، نامانوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گئے، تو قرآن کا کوئی ایسا لفظ ایک تو دکھا دیجئے کہ جو آج کی دنیا کے اندر عربی بولنے والوں میں نامانوس سمجھا جاتا ہو، اجنبی ہو، متروک ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، اب وہ اس کا مفہوم سمجھنے والا کوئی نہیں رہا۔ اب جناب وہ تو علماء سے پوچھنا پڑے گا ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ میں سے کچھ لوگ سرائکی بولنے والے ہوں گے، کچھ پنجابی بولنے والے ہوں گے، کچھ اردو بولنے والے بھی ہوں گے، ممکن ہے کوئی سندھی اور دوسری زبانیں بولنے والے بھی ہوں۔ میں کوئی لنگوسٹکس پر لیکچر نہیں دے رہا، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ سرائکی بولنے والے ہیں تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ ریاست بہاولپور کی سرائکی، ملتان کی سرائکی اور ڈی جی خان کی سرائکی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور ماشاءاللہ پھر آگے وہ جھنگ کی جناتی سرائکی، وہ کچھ اور زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پنجابی بولنے والے ہیں تو لاہور کی پنجابی
پنڈی کی پنجابی اور امرتسر کی پنجابی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور سرگودھا کی پنجابی فرق ہے۔ اسی طرح اگر آپ اردو بولنے والے ہیں تو دلی کی اردو، لکھنؤ کی اردو، پنجاب کی اردو، حیدرآباد دکن کی اردو، اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انگریزی سے آپ کو شغف ہو تو وہاں تو انگلینڈ کے اندر بھی جو لندن کے اندر جو انگلش بولی جاتی ہے وہ کوئنز انگلش کہلاتی ہے۔ مانچسٹر میں پہنچ جائیں تو انگلش کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، وہاں پہ کوئی بس نہیں کہتا، بس کہہ رہے ہوتے ہیں، بٹ کو بھی بٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور چلیے تو صرف لہجے کا اور تلفظ کا فرق ہے، لیکن امریکن انگلش، انگلینڈ کی انگلش اور پھر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی انگلش، وہاں پہ بھی اصل زبان تو انگلش ہی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن آپ اس واسٹ ایکسٹینس، اس وسعت کا اندازہ کریں جس بڑے علاقے کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے، پورے بر اعظم افریقہ میں عربی بولی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اب وہاں پر فرق بھی ہے۔ جب عربی اگر آپ کی زبان ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ مصر کا شخص ہے یا حجاز کا ہے یا یمن کا ہے یا لبنان کا ہے یا شام کا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا دکھائیے جو ایک علاقے میں کسی اور مطلب میں لیا جاتا ہو، دوسرے علاقے میں اس کا مفہوم بدل جاتا ہو۔ یارو وہ کتاب جس پر بدلتا ہوا زمانہ اثر انداز نہ ہو اور جس پر ہزاروں میل کی مسافت سے فرق نہ پڑے، وہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً ڈیوائن، وہ الہامی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس پر نہ صدیوں کا فرق پڑتا ہے، اس کی شگفتگی، اس کی تازگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہزاروں میل کا فاصلہ طے ہو جائے اور اس کی تفہیم میں فرق نہیں پڑتا، تو یہ قرآن کا معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو باقی جو معجزے ہیں قرآن کے جو علماء بیان کرتے ہیں ان کی طرف نہ جائیں، یہ تو سیدھی سائیدھی یہ سائنٹیفک ریزننگ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ بھی اسی طرح فرسودہ ہو جاتا، بوسیدہ ہو جاتا، متروک ہو جاتا، اجنبی ہو جاتا، نامانوس ہو جاتا، لیکن صدیوں کا فاصلہ طے ہو لیکن اس کی تازگی میں فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات محترم، الحمدللہ جتنی بھی خرابیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل سنت ہیں ان کے عقائد کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ میں جسارت کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، یہ بات کی اپنی بات ہے، لیکن میں اپنے ایمان اور اپنے یقین کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا ہو جس سے کبھی بریلی کا نام بھی نہ سنا ہو، اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے بھی واقف نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں سرکار کی محبت کی شمع جگمگاتی ہے تو میری نظر میں پھر وہ بریلی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو علامت ہے نا یہاں۔ لیکن ایک چیز کو ذرا پیش نظر رکھیے، خاص طور پر میں علماء کو متوجہ کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 35-37 برس پہلے کی بات ہے جب انسان الہی ظہیر نے البریلیہ کی کتاب لکھی تھی، عربی زبان میں لکھی تھی، سعودیہ نے اس کو پروموٹ کیا تھا، ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا، اور اس میں اس نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح قادیانیت ایک فتنہ ہے، ایک نیا مذہب، نیا عقیدہ ہے، اسی طرح بریلیت بھی ایک نیا عقیدہ ہے۔ اس نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں اس نے کوئی دلائل ایسے نہیں دیے تھے، دلائل ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بات اور ہوتی، اس نے جو صرف زبان کا زور دکھایا تھا اور لوگوں کو باور کرایا تھا کہ دیکھو یہ ہر جگہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، یہ بریلویت جو ہے یہ قادیانیت کی طرح ایک فتنہ ہے، ایک نیا مذہب ہے۔ اب اس نے تو ساری دنیا کے اندر پھیلا دی، خاص طور پر عرب دنیا میں علماء اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ آج بھی عرب دنیا میں آپ جا کے آپ بتائیں کہ ہم بریلوی ہیں تو وہ آپ کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔
کیونکہ اس کتاب کا اثر ہے، اس کی وجہ سے۔ لیکن جب عقائد کی بات آتی ہے، جب وضاحت ہوتی ہے، جب ان کے سامنے مسائل کھول کے بیان کیے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم دیوبندیت کہتے ہیں وہ تو ایک مخصوص علاقے میں ہے، باقی ساری دنیا کے اندر تو ہمارا عقیدہ پھیلا ہوا ہے۔ بلکہ ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں۔ میں اتفاق سے یہ بات ہے تقریباً کم و بیش کوئی 20-25 برس پہلے کی، میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بیٹھا ہوں، وہاں کا ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایجپٹ پر، مصر پر ایک ڈاکومنٹری آ گئی، ایک دستاویزی کوئی فلم انہوں نے بنائی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے بنائی ہے، وہ فرعون کا زمانہ بتا رہے ہیں کہ احرام کیسے تعمیر ہوئے اور فرعون کیسے تھے اور کس طرح خدائی کے دعوے کرتے تھے اور ان کی ممیز کس طرح محفوظ کی جاتی تھی اور یہ تھا وہ تھا، وہ سب چیزیں ابو الہول کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ اب میں اپنے کام میں لگا ہوا، میری زیادہ توجہ نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹری لگ رہی ہے، ہوتے ہوتے اب وہ بتا رہے ہیں کہ آج کل مصر کیسا ہے، کیرو ٹوڈے، قاہرہ آج کیسا ہے۔ تو اس وقت بتاتے ہوئے یکدم میں چونکا، میرے کان میں آواز پڑی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں چونکا کہ یہ ٹی وی پر یہ درود و سلام کیسا پڑھا جا رہا ہے۔ میں اب متوجہ ہوا تو ایک دو اور بار یہی میں نے درود و سلام کے الفاظ سنے، یہی الفاظ سنے، اور وہ دراصل انہوں نے ایسا وقت چنا تھا جب وہاں مصر میں کوئی اذان ہو رہی تھی، تو ہر اذان کے ساتھ یہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا میں حیران ہوا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ درود و سلام کا چکر تو صرف یہ بر صغیر کے اندر ہی ہے، ہند و پاک میں، باقی دنیا کے اندر تو ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ مصر کی، قاہرہ کی یہ مسجدوں سے درود و سلام کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میں نے پھر اس پر ریسرچ کی، تو جس ریسرچ کے نتیجے میں جو چیز مجھے معلوم ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دراصل جب خلافت فاطمی اور خلافت عباسیہ جب یہ انحطاط پذیر ہوئی اور ان کے زیر اثر جو علاقے تھے ان میں جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، جو درباری، جو سردار، انہوں نے پرپوزے نکالے اور اپنے اپنے علاقے میں اپنا تسلط جمانا شروع کیا، تو اپنے علاقے میں اپنے نام کا چرچا کرانے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب استعمال کی کہ نزلہ عضو ضعیف پہ گرتا ہے نا، تو سب سے پہلے مسجد کے مولوی کو پکڑا کہ بھئی تم نے یہاں مسجد چلانی ہے، ادارے چلانے ہیں، تو تمہیں ہماری سرپرستی چاہیے، تو تم یہاں اذان تو دو گے، تو ہر اذان کے ساتھ تم ذرا پہلے 2-4 جملے ہماری تعریف میں بول دیا کرو کہ جی ہم اپنے سردار صاحب کے، علاقے کے، وڈیرے کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے یہاں پر دین کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے، وہ تو بڑے سخی ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑے بہادر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ جب چند جملے ہماری تاریخ میں بولو گے تو قطرہ قطرہ تو پتھر پہ پڑتا رہے اس پہ نشان پڑ جاتا ہے، تو دن میں 5 مرتبہ جب ہماری تعریف و توصیف لوگوں کے کانوں سے گزرے گی تو وہ بھی ہمارے قائل ہونے شروع ہو جائیں گے، تو اس طرح ہماری ذرا جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہاں مدرسے چلانے ہیں، مسجدیں چلانی ہیں، وہ ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے ایسا کر لیا کرتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی برسر اقتدار آیا، اب یہ جناب یہ علماء اور وہ تمام لوگ پہنچ گئے ان کے پاس کہ جی اب ہمیں آپ کی تعریف کرنی ہوگی، تو ذرا بتا دیجئے کن الفاظ میں تعریف کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر صحیح الفاظ میں تعریف نہ کی جائے تو تعریف بھی گلے پڑ سکتی ہے نا۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ راجہ رنجیت سنگھ کی تعریف کرنے کا کسی نے سوچا خوشامد کا، تو اس نے بڑے سوچ سمجھ کے کہا کہ جناب دنیا آپ کے انصاف کا کہتی ہے کہ کیا بات ہے، آپ تو ہر ایک کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اب راجہ رنجیت سنگھ وہ تو کانا تھا، ایک آنکھ اس کی ویسی ختم تھی، تو اس کو غصہ آیا کہ مجھے کانا ہونے کا تانا تیرا ایک آنکھ سے دیکھ، اس نے وہی اس بیچارے کی گردن مروا دی۔ تو تعریف کرتے ہوئے بھی اگر آپ الفاظ کا صحیح انتخاب نہ کریں تو تعریف بھی کرنے پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے پہنچ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کہ جناب ذرا الفاظ بتا دیجئے کن الفاظ میں کس انداز سے آپ کی تعریف کی جائے۔ وہ مرد مجاہد اس نے کہا اذان کے ساتھ میری تعریف اس کی کیا فکر ہے بھائی، بند کرو یہ بکواس۔ پھر اس نے سوچا کہ آج میں تو بند کرا دوں لیکن میں ہمیشہ تو نہیں بیٹھا، میں گزر جاؤں گا، یہ کام پھر شروع ہو جائے گا، کوئی طریقہ ایسا اختیار کرو کہ آج کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔
اس نے علماء کو بلایا اپنے مصر کے، چونکہ وہاں کا وہ سلطان تھا، مصر کے علماء کو بلایا، اسے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنے علاقے میں جتنی مساجد تھی ان کے لیے حکم جاری کر دیا کہ ہر مسجد میں اذان سے پہلے آقا کریم پر درود و سلام پڑھا جائے. اور اس کا فلسفہ یہ تھا کہ میں چلا بھی جاؤں تو کون بے غیرت مسلمان ہوگا جو آقا کریم کا درود و سلام ختم کرا کے اپنی تاریخ شروع کرائے. تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. جب اس نے اپنے علاقے کے اندر درود و سلام شروع کرایا اذان سے کے ساتھ، تو باقی جو اس سے متصل جو مسلم ریاستیں تھیں، اب ان میں تو حکم نہیں تھا، وہاں پہ درود و سلام تو نہیں پڑھا دیا، لیکن وہاں پر اذان دینے والوں کو شرم آئی کہ یار مصر میں تو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ہم اپنے سرداروں اور وڈیروں کی تعریفیں کریں، یار یہ اچھا نہیں لگتا. اس طرح یہ سلسلہ وہاں موقوف ہو گیا. درود و سلام تو صرف مصر کے علاقے میں پڑھا جاتا رہا اور آج تک پڑھا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مصر جانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہاں کا ویزا ملنا اتنا مشکل نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ میں بھی لگ جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بے شک یہ بات تو ثابت ہوئی کہ اذان کے ساتھ باقاعدہ درود و سلام پڑھنا یہ صحابہ کرام کے دور سے ایک روایت کی صورت میں، تسلسل کی صورت میں جاری نہیں ہے، لیکن یہ کام شروع کرایا صلاح الدین ایوبی نے، اور اس لیے شروع کرایا کہ اذان کے ساتھ یہ بادشاہوں کی تعریف و توصیف نہ ہو، ورنہ ہم بڑی مشکل میں ہوتے. کبھی عمران خان کی تعریف کرنی پڑتی تو کبھی نواز شریف کی کرنی پڑتی. حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں اگر ہماری معلومات میں ہیں تو ہمارے عقیدے کو اور تقویت ملتی ہے اور ہمارا ایمان اور زیادہ تازہ ہوتا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک بات میں ختم کر کے اب ماشاءاللہ سب ایک ہو گیا اور میری مصروفیات کا وجود تو اسی طرح ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ آج کل ہمارا عالم یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی آ کے کہہ دے کہ اس نے یہ کہا ہے تو ہم تو بکر جاتے ہیں، فوراً فتوے جاری ہو جاتے ہیں، بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، گروپ بندی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے غریبانوں میں ہاتھ پڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دوسرے لوگوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی اور کتابوں میں لکھی، آپ نے فوراً فتوے جاری نہیں فرمائے، فوراً حکم نہیں لگا دیا کہ دیکھو جی انہوں نے گستاخی لکھی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بس یہ گستاخ ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج. نہیں، ان کو تحریر کیا، خطوط لکھے، ان کو متوجہ کیا کہ بھئی تم کلمہ پڑھنے والے ہو، عالم کہلاتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو، دیکھو یہ جو تم نے تحریر لکھی ہے اس میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی سامنے آ رہی ہے. کچھ خدا کا خوف کرو، اس سے رجوع کرو، توبہ کرو، دوبارہ کلمہ پڑھو تاکہ تم اپنا ایمان سے رشتہ برقرار رکھ سکو. ان کے اوپر آپ نے فتویٰ نہیں لگایا، ان کو متوجہ کیا. لیکن جب انہوں نے ضد کی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو جو لکھتے وہ حرف آخر ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے زیادہ خود اپنی عظمت و شان کا لحاظ تھا. تو جب خط و کتابت ہوتی رہی، جواب در جواب ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا اور کئی دفعہ متوجہ کرنے کے باوجود جب وہ انہوں نے اپنی باتوں سے رجوع نہیں کیا اور ضد کی اور اصرار کیا کہ نہیں ہم نے جو یہ گستاخی کی ہے یہ گستاخی نہیں ہے، یہ صحیح بات کی ہے ہم نے، تو پھر کہیں جا کر اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا. اور اکیلے خود فتویٰ نہیں دیا بلکہ حرمین شریفین کے علماء سے وہ فتویٰ لیا اور پھر وہ فتویٰ دنیا کے سامنے رکھا. تو حزم و احتیاط کا یہ جو انداز ہے آج اگر ہم یہ اپنا لیں تو شاید بہت سے فساد سے جان چھوٹ جائے. ہم اہل سنت کے اندر تو خاص طور پر یہ معاملہ ہے. دیکھیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو اگر آپ پلے باندھیں گے تو بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے. دوسرے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ غور فرمائیں تو تبلیغی جماعت ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سنی میلاد منانے والے، پیروں فقیروں کو ماننے والے، گیارہویں کرنے والے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ دستک دیتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں. پہلے ان کو دھتکارا جاتا ہے،
گالیاں دے کے بھگایا جاتا ہے، ان پر آوازیں بھی کسے جاتے ہیں، بہت برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آتے، لگے رہتے ہیں۔ ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آ گئی، تیسری نسل آ گئی، وہ سلسلہ جاری ہے، تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں یار یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ان کو اتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے والدین بھی ان کو برا بھلا کہتے تھے، بھگاتے تھے، یہ تو دیکھو ابھی تک آ رہے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، چلو ان کو کے ساتھ چلنا چاہیے اور ان کو دیکھنا تو چاہیے نا یہ کیا کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہمارے سنیوں کے پکے سنیوں کے بچے وہ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو اپنے تجربے میں ہوگا، مشاہدے میں ہوگا، آپ نے کتنے ایسے سنی گھروں کو دیکھا ہوگا کہ والدین میلاد منانے والے، گیارہویں کرنے والے، پیروں فقیروں کو ماننے والے، اپنے گھروں میں اپنے مرشد کو دعوت دے کے بلانے والے، اب ان کے بچے وہ پلٹ گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ان کا یہ طریقہ ہے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پکا سنی ہے، درود و سلام پڑھنے والا، میلاد منانے والا، گیارہویں کرنے والا، لیکن نہیں، اس نے فلاں موقع پر فلاں شخص کے فلاں بزرگ کے بارے میں یہ ایک بات کہی تھی نا، یہ تو سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم اپنے سنیوں کو پکڑ پکڑ کے سنیت سے خارج کرنے میں تلے رہتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم واقعی آقا کریم کی غلامی پر فخر کرنے والے ہیں تو ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ آقا کریم کے گستاخوں میں اضافہ ہو یا چاہنے والوں میں اضافہ ہو؟ لیکن عمل تو ہمارا دوسرا ہے۔ بھئی اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، لیکن نہیں، ہم تو فوراً فتوے لگا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر ہم نے واقعی اعلیٰ حضرت کو معیار بنایا ہو، صحیح اور غلط کا پیمانہ بنایا ہو، تو پھر اہل سنت کی یہ ذبح حالی نہ ہوتی جو آج ہے۔ ایک دوسرے کے گریبانوں میں اس طرح ہاتھ نہ ہوتے۔ ارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ تم اگر مجھے گالی دیتے ہو تو مجھے قبول ہے کہ اتنی دیر کم از کم آقا کریم کی شان میں گستاخی تو نہیں کرو گے۔ لیکن ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ نہیں لوگ فلاں بزرگ کے بارے میں یہ جو جملہ بولا تھا تو اس سے ثابت ہوتا ہے یہ تو سنی ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے جو ٹناٹن سنی اور دھناٹن سنی کی جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں تو معاف کیجیے، کم از کم میں تو بہت جلتا اور ٹوٹتا ہوں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خبر کھود رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوستوں کے دلوں میں سرکار کی محبت کی شمع جلائیں، ان کو اس طرف متوجہ کریں۔ وہ دوسرے عقیدے کے ماننے والے ہیں تو ان کو گالیاں دے کر برا بھلا کہنے کی بجائے ان کو ذرا سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ جناب کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حلال حرام کا خیال کیا کرو۔ ہاں صحیح، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، بلکہ ڈنڈا مار جاتے ہیں، اور حلال حرام میں بھی ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو سرکار کے چاہنے والے ہیں، سرکار پکڑیں گے، پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ ہم اسی طرح لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے، یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے پپولے کھولنے والی بات ہے، میں آستانے کا ذکر نہیں کروں گا کہ غیبت کا پہلو نہ نکلے۔ مجھے ایک بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین نے یاد فرمایا اور کہا کہ میرا بچہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس نے، اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کا عقیدہ بدل رہا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، وہ ذرا آپ کا تھوڑا مختلف ہے، تھوڑی آپ انگریزی کی ٹانگ بھی توڑ لیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کو ذرا زیادہ مانتا ہے، تو اگر آپ اس سے ذرا کوئی گپ شپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اصلاح کی صورت نکل آئے۔ خیر، اللہ نے کرم کیا، میں ان سے سرخرو ہوا الحمدللہ۔ لیکن اس تمام پروسیس میں مجھے پتہ یہ چلا کہ ہمارے بچے جب پہنچتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو وہاں پر دوسرے مسلک کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دوسرے مسلک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے گھر والے ان کو اپنے مسلک کے جو دلائل ہیں وہ ازبر کرا دیتے ہیں۔ شیعہ لوگ ہیں، ان کی روایتیں ہمارے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں، لیکن ان کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اہل حدیث حضرات کو وہ بخاری لیے ان کے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، دیوبندی حضرات کا بھی آئی۔ لیکن ہمارے سنی جب وہاں پہنچتے ہیں اور دوسرے مسلک کے لوگوں سے، بچوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ بات چیت ہوتی ہے اور سب تبادلہ خیال ہوتا ہے،
تو وہ لوگ وہ قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے عقیدے کے ثبوت کے لیے، ہمارے بچوں کو یا تو نعتیں کچھ یاد ہوتی ہیں یا کرامتیں یاد ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں آتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ بچے اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ شاید ہمارا عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ورنہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں تو صرف نعتیں بتائی، ہمیں تو کرامت ہی بتائی۔ تو خدا کے لیے اپنے، اور جب ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ذرا یہ تمام چیزیں بتائیں، وہ بڑی بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں جی عاشق رسول کے بچے ہیں، انہوں نے کہاں کہا۔ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح اور غلط کا شعور دیں، ان کے سامنے قرآن اور احادیث اس طرح اجاگر کریں اور بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کوئی خود ساختہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، یہ صرف عقیدت اور محبت کی فراوانی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے اس طرح ثابت ہے کہ تمام صحابہ کرام کا وہی عقیدہ تھا جو آج ہمارا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے، یہ راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز چراغ سے چراغ جلے گا اور بات بنے گی، اور ہمارے مسلک کا یہ جو ہمیں انحطاط نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے یہ عروج میں بدلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔